بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشد عارف حمید بٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ کا دھماکہ خیز آغاز۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برادری تقریب میں خصوصی دعوت کی شرکت دے دی گئی، جبکہ حکومت بھرپور لابی اور پیسے لگانے کے باوجود بھی ٹرمپ سے دعوت نامہ حاصل نہ کر سکی۔ یاد رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف وفاداری امریکن صدر پہ ادھر بڑے بڑے بزنس مین ٹائکون کو حلف وفاداری دی جاتی ہے، اور پیسے دے کر بھی ملاقات میں جو سینکڑوں لوگ ہوتے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کا کوئی نمائندہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ پیپلز پارٹی ایک ہجوم کی صورت میں بلاول جا سکتے ہیں۔ خان کے قریبی ساتھیوں کا دوسری طرف ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان میں اہم تبدیلیوں کا آغاز ہو سکتا ہے اور کچھ اہم شخصیات ملک سے فرار بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی اور علی امین گنڈاپور نے آرمی چیف حافظ منیر صاحب سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ پہلے اس ملاقات کی کنفرمیشن کے بعد حکومت کی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی اگر یہ پسے پردہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت کی چھٹی یقینی ہے۔ تو حکومت کے موجودہ شریف برادران کی ایک ہی بات ہے، جب اقتدار میں نہ ہو تو یہ بیرون ملک ہوتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا ہو تو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ چاہے ضیاء الحق کا دور ہو تو حکومت اقتدار میں رہتی ہے، مشرف کا دور ہو تو مشرف ڈیل کر کے طیارہ ہائی جیک کیس میں بھی انہیں معافی دے دیتا ہے، اور قمر جاوید باجوہ تو ان کے پرانے رفیق ہیں، اگر یہ منتوں ان کی تعریفیں کرتی رہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قمر جاوید باجوہ نے ہی نواز شریف کو سپریم کورٹ سے سزا کے باوجود لندن بھجوایا تھا، جس پر کی تصدیق خود وزیر دفاع خواجہ آصف نے کر دی تھی۔ اب جیسے جیسے مذاکرات کی طرف پسے پردہ بڑھا جا رہا ہے، حکومتی ٹیم کو بھی موروں کی طرح، ڈمی موروں کی طرح ریموٹ کنٹرول سے کہا جا رہا ہے چلو اچھے پرانے بابے شکست خوردہ فام 47 والے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ گو کہ مریم نواز، خواجہ آصف اور دیگر مسلم لیگ نون کا ایک پورا دھڑا چاہتا ہے مذاکرات نہ ہو۔ انہیں پتا ہے کہ خواجہ آصف کو خصوصاً 2013 کا الیکشن بھی میڈیا کے مطابق وہ ہار گئے، 18 کو انہوں نے خود کہا کہ میں نے قمر جاوید باجوہ کو فون کیا، تو 24 میں تو ان کا دھڑم تختہ ہو گیا۔ 24 کے الیکشن میں تو مسلم پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کم و بیشتر 180 لوگ کامیاب ہو گئے تھے، جنہیں فارم 47 کے تحت دیا گیا، اور اب نہ صرف یہ شکست ہارے، اور جو بائیڈن حکومت کی وجہ سے جو ان کو سپورٹ اور امریکن حمایت حاصل تھی، اس حمایت سے محروم ہونے کے بعد حکومت محرومیوں کا شکار ہو چکی ہے، اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کے سب سے کمزور وزیر اعظم شہباز شریف ثابت ہوئے ہیں، کہ 60 سے 70% اداروں کے سربراہ طاقتور لوگ لگا رہے ہیں، اور حکومت کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے جو آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور کی تو ایک تصویر بھی آئی تھی، جس میں آرمی چیف سینٹر میں تھے، ایک طرف گورنر کے پی کے تھے، ایک طرف علی امین گنڈاپور تھے، اور ایک طرف کوئی اور وزیر صاحب تھے۔ لیکن اصل ملاقات بظاہر تو ہو رہا ہے کہ پاکستان حکومت کے چند رہنما اور پی ٹی آئی کے لوگ ملاقات کر رہے ہیں، اور آج عمران خان کی جانب سے اس ملاقات کا تحریری مطالبات بھی حکومت کو دے دیے گئے ہیں۔ اس میں 2 مطالبات ہیں، ایک تمام بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر والا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔
لیکن ناظرین اس مذاکرات سے پس منظر جو مذاکرات ہیں نا وہ بڑے خوفناک ہیں۔ صرف حکومت اب کچھ ٹائم مانگ رہی ہے، نواز شریف سے عمران خان سے NRO مانگا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ اس کے بعد موجودہ الیکشن کمیشن بھی جو چند دنوں کا مہمان ہے، جس نے اس ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا، اسکندر راجہ صاحب، وہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، قائد فائد عیسیٰ بھی نہیں رہے۔ 26ویں ترمیم میں عدالتیں بے تقریر تو ہوئی، لیکن عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ایک ہی حل ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں۔ ناظرین، یہ جو ملاقات ہوئی ہے پس پردہ پشاور میں آرمی چیف قمر حافظ عاصم منیر اور بیرسٹر گوہر اور PTI کے لوگوں کے لیے، اور آئندہ 4 روز میں بھی مزید ملاقات متوقع ہے اہم حلقوں سے۔ یہ ملاقات چند دن قبل پشاور میں ہوئی تھی کہ کچھ تو دیگر سیاسی قائدین بھی موجود تھے، جیسے میں نے کہا کہ گورنر بھی تھے اور دیگر بھی تھے، جبکہ اس کے بعد بھی علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی علیحدگی سے ملاقات کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس ملاقات پر PTI رہنماؤں نے سیاسی حالات سے متعلق تمام تحفظات کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس صاحب آرمی چیف کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا وہ ازالہ چاہتے ہیں، وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں عوام کے منتخب نمائندے آئے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے دنیا بھر میں امریکن پالیسی چینج کی ہے، جس کی زندہ مثال ہے کہ نیتن یاہو کو اسرائیل میں شکست فاش ہوئی اور وہاں غزہ میں جنگ بندی ہو گیا، جہاں لوگوں نے جشن منایا۔ تو وہ نئے اس ریجن میں چین، پاکستان اور بھارت کے لیے بھارت اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے، تو لہذا پاکستان میں یک زبان حکومتی نمائندے ہونا، عوامی حمایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ملاقات کے متعلق جب گزشتہ روز آج علی امین گنڈا پور سے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں پہنچے تو وہ خاصے پر امید اور مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب سنا ہے کہ آپ کی پس پردہ آپ کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، اگرچہ انہوں نے بیک ڈور رابطہ اور مذاکرات کی تردید کی، لیکن آرمی چیف سے ملاقات کی انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق، ذمہ دار ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے بعد PTI کے لیے مزید جو الگ ملاقات کہی جا رہی ہے، میڈیا میں رپورٹ کی جا رہی ہے، جس میں بشرا بی بی سے بھی ملاقات رابطے کی، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے لیے حالات بہتر ہونے کی امیدیں روشن ہوتی جا رہی ہیں، جس کے بعد اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی جیل میں مزید سختی نہیں کی جائے گی، اور اسی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل آنے والے دن میں وہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تاہم ملاقات کی تصدیق ہوئی، ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید ملاقاتیں متوقع ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور اہم حلقوں کے درمیان۔ دوسری جانب PTI نے آج اپنے تحریری مطالبات بھی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان میں تو بظاہر تو 9 مئی اور 26 کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، اس مطالبات کی منظوری کے لیے صرف 17 دن بظاہر حکومت کو دیے جائیں گے، اور 7 دن میں جوڈیشل کمیشن نہ بنے تو یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے ہی گزارش کی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات صرف محض آئی واش ہیں، اگر پس پردہ ان کے ساتھ طاقتور حلقوں سے مذاکرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل آبزرور کی پاکستان آمد سے قبل اور گزشتہ روز برطانیہ میں بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پارلیمنٹیرین کو جو بریفنگ دی گئی، وہ بھی حکومت کے لیے الارمنگ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح دھچکیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح ایک سابق وزیر اعظم کو ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح میڈیا پر قدغن لگائی گئی ہے، کس طرح سیولین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سب حالات بظاہر ایسا بتا رہا ہے کہ حکومت کی پہلے ہی حکمرانوں کی گرفت حکومت پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہم عہدوں پر فائز حکمرانوں کی مرضی کے علاوہ
ताकतवर हलकों के नामजद करता लोगों को नवाजा जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ भी मौजूदा हालात से खुश नहीं, लेकिन अपनी साहबजादी के वजीर आला पंजाब बनने पर उन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिया है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ओथ लेना है। उसमें इमरान खान के करीबी लोगों को उस दावत में मदऊ किया गया है और इमरान खान के करीबी साथियों को, जो नए तर्जमान हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में जो बाइडन की पाकिस्तान में पॉलिसी थी उसको ख़त्म करेंगे और वो दुनिया में एक नया अपना रखेंगे। जो बाइडन की एक खूबी ये है कि अरसा दराज से जो मासूम लोगों पर, फ़लस्तीन पर इसराइल ने हमला किया था, जिसमें मासूम बच्चे शहीद हुए, अस्पतालों में बमबारी की गई, स्कूलों में बमबारी की गई और बेपनाह लोगों को शहीद किया गया, उन्होंने जंगबंदी फौरी तौर पर कह दी। और नेतन्याहू जो चाहते थे कि जंगबंदी ना हो, उन्हें भी मजबूरन इस पर अमल करना पड़ा। अब पाकिस्तान के हालात के बदलने की वाज़ेह इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं, जिससे 2 रोज कबल नवाज शरीफ ने खदशात का इजहार किया है। हमारे लोगों को तो डमी मज़ाकरात का कहा जा रहा है। पसे पर्दा अगर मज़ाकरात करने वालों ने इमरान खान के साथ मज़ाकरात हो गए और अवामी हमायत की, अवामी ताकत को मान लिया, तो फिर इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आपको एयरपोर्ट पर कुछ अहम लोग, जिन्होंने पिछले 3.25 साल पाकिस्तान की अवाम और सियासतदान और सहाफत को ख़त्म करने की कोशिश की, मुल्क से फरार होने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं जाएगा। जबकि पंजाब हुकूमत के लिए भी एक बुरी खबर है, जिसको आइंदा भी व्लॉग में बताएंगे कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से वफाक नहायत नाखुश है। उन्होंने कहा अब टिकटॉक की बजाय अवामी खिदमत को फोकस किया जाए। जबकि केपी में अवामी सर्वे के मुताबिक, मुख्तलिफ जो सर्वे किए गए हैं, केपी के हुकूमत ज़्यादा डिलीवर कर पा रही है। हालांकि वहाँ हालात केपी के में ख़राब है, दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। उस वजाफे के लिए इस्टेब्लिशमेंट के आला सतही इजलास भी हो रहा है कि मुल्क में दहशत गर्दी को जड़ को उखाड़ने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अब कितना वक्त लगता है, आने वाले चंद दिन अहम होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।